اب آگے دیکھتے ہیں، من آمنا، جو ایمان لائے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کے بارے میں سوال کیا کہ ایمان کیا چیز ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی۔ انہوں نے پھر سوال کیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی آیت تلاوت فرمائی۔ پھر یہی سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو، نیکی سے محبت اور برائی سے دشمنی ایمان ہے۔ من آمن باللہ، جو آدمی اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ سچے دل سے یہ اقرار کرے کہ زمین و آسمان اور پوری کائنات کا خالق، مالک، رازق، زندگی اور موت دینے والا، تنہا اس قائم کو چلانے والا، اس کائنات کو چلانے والا، سب کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ وہ ایک ہے، وہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی بھی عبادت و بندگی کے لائق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات و صفات میں ایک ہے، ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی بھی عبادت و بندگی کے لائق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ اس نے سب کو پیدا کیا، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ پیاری بہنوں، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا مطلب یہ بھی ہے کہ کتاب و سنت میں جتنی صفات و اسماء آئے ہیں وہ حق ہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ اس کے آگے ہمیں کچھ سوچنے کی اور کسی مخلوق کے ساتھ تشبیہ دینے کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ رب العزت نے سورۃ الشورى آیت نمبر 11 میں فرمایا، وہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اس نے تمہارے لیے خود تم میں سے جوڑا جوڑا بنایا، وہ تمہیں اس میں پھیلاتا ہے، اس کی مثل کوئی چیز نہیں، وہ سب کچھ دیکھنے والا اور سب کچھ سننے والا ہے۔ والیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان لائے۔ آخرت پہ ایمان لانے کا مطلب ہے کہ انسان اسلام کے جو 6 ارکان ہیں ان میں سے ایک رکن آخرت پر ایمان ہے، اور اسی سے ایک مومن کے عقیدے کی بنیاد ہوتی ہے۔ انسان کا اس زندگی پر ایمان لانا کہ جب ساری یہ والی زندگی فنا ہو جائے گی اور نئی زندگی کا آغاز ہوگا، اس نئی زندگی کے آغاز کو آخرت کہتے ہیں، اور یہ ہر مومن، ہر انسان کا اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ یہ مومن کی عقیدے کی بنیاد ہے۔ آخرت پر ایمان لائے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ والملائکۃ، اور فرشتوں پر ایمان۔ فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب ہے کہ انسان سچے دل سے یہ یقین رکھے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی غیبی اور نوری مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے اور ان کے ذمہ جو کام لگا دیا ہے وہ اس کو انجام دیتے ہیں، جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا سورۃ التحریم آیت نمبر 6، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ، جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، جس پر تند مزاج سخت گیر فرشتے مقرر ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے اور ان کو جو حکم دیے جاتے ہیں وہی کرتے ہیں۔ والکتاب، اور کتاب پر ایمان لائے۔ کتاب پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ سچے دل سے اس بات کا یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اپنے رسولوں پر کتابیں نازل کی، جن کے اندر احکامات اور تعلیمات موجود ہیں، اور جو ان کو اپنا مشعل راہ بنا لے، ان پر عمل کرے، قرآن مجید کی ہدایت کی آخری کتاب سمجھے، اس کی دی ہوئی خبروں احکامات پر یقین کرے، اس پر عمل کرے، یقیناً وہی مومن ہے۔ والنبیین، اور نبیوں پر ایمان لائے۔ انبیاء پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ سچے دل سے یہ یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے چنے ہوئے بندوں کو عام انسانوں کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے۔ انبیاء اور رسول حق کی دعوت دینے والے ہیں، خوشخبری سنانے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانے والے تھے۔ محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے سلسلے کی آخری کڑی تھے، آخری نبی تھے۔ پیاری بہنوں، ان آیات میں جن جن باتوں کا ذکر آیا ہے ہمارا ان پہ ایمان لانا بہت زیادہ ضروری ہے۔
اس آیت چونکہ بہت لمبی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ باقی آیت کا مطالعہ ہم کل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔